بچیاں اس قابل ہوں کہ وہ کسی کی محتاج نہ ہو. جب باقی بچیوں کو میں فی سبیل اللہ ہی سکھا رہی ہوں، اور میری یہ خواہش ہے کہ یہ بچیاں مجھ سے جب چلی جائیں تو گھر بیٹھے بھی کام کریں. مریم نواز صاحبہ سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ وہ کر رہی ہیں عورتوں کے لیے بہت کام، تو وہ میری بھی یہ بات سنیں اور ان پہ ذرا غور کریں، اور میرے ساتھ ساتھ ان بچیوں کے متعلق بھی میری ہیلپ کریں. 20 سے 25 لڑکیاں جو ہیں وہ سیکھ کے چلی گئی ہیں، اور اللہ معاف کرے اس نے زہر کھا لی تھی. تو السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عاصم شہزاد بھٹی. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی خاتون موجود ہیں جنہوں نے معذوری کے باوجود ڈبل ایم اے کر رکھا ہے اور ساتھ میں 6 پروفیشنل ڈپلوماز کر رکھے ہیں. انہوں نے غریب غربا بچیوں کے لیے ایک سلائی سینٹر کھولا ہوا ہے جس پہ وہ فی سبیل اللہ ان بچیوں کو سلائی کا کام سکھاتی ہیں. تو ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ یہ کام کتنے عرصے میں ان کو سکھاتی ہیں اور فی سبیل اللہ اس انسٹیٹیوٹ کے کیسے خرچے پورے ہو رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، سب سے پہلے تو آپ اپنا نام بتائیے. میرا نام بدر جمال ہے. آپ یہ کام کب سے جو ہے آپ نے شروع کر رکھا ہے؟ تقریباً سال ہونے والا ہے مجھے یہ کام جب سے میں نے سٹارٹ کیا ہے. اچھا، آپ کے پاس کتنی بچیاں ہیں جو سلائی کڑھائی کا کام اب تک سیکھ چکی ہیں اور جو سیکھ رہی ہیں ابھی؟ 20 سے 25 لڑکیاں جو ہیں وہ سیکھ کے چلی گئی ہیں. اچھا. اور 30-35 لڑکیاں ایسی ہیں جو مجھ سے سیکھ رہی ہیں ابھی. تو 6 ماہ میں ان کو میں کام کور کرواتی ہوں. 6 ماہ میں یہ مکمل ہو کے مجھ سے چلی جاتی ہیں. اچھا. ہاں جی. آپ یہ بتائیے گا کہ ان 6 ماہ میں ظاہر سی بات ہے یہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے، یہاں پہ بچیاں آ کے سلائی کڑھائی کا کام سیکھتی ہیں، مشینیں موجود ہوں گی، ان پہ خرچہ آتا ہوگا، یہاں پہ بجلی کا استعمال ہوتا ہوگا، ان پہ خرچہ آتا ہوگا، تو یہ سارے اخراجات کیسے پورے ہوتے ہیں آپ؟ جی میں خود سلائی وغیرہ کرتی ہوں اور ساتھ میں بچیوں کو ٹیوشن دیتی ہوں. اچھا. اور ابو ہیں جو میری تھوڑی ہیلپ کرتے ہیں اس میں، تو ایسے مینج ہوتا ہے. باقی بچیوں کو میں فی سبیل اللہ ہی سکھا رہی ہوں. آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے آپ جب غریب بچیوں کو، بے سہارا بچیوں کو ہنر سکھاتی ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے لیے دعائیں کرتی ہیں؟ جی ظاہر بات اچھا لگتا ہے، اور یہ میری خواہش تھی کہ میں نے جو سیکھا ہے میں آگے ان کو سکھاؤں تاکہ یہ محتاج نہ ہو کسی کی. ظاہر ہے کچھ بچیاں ایسی ہوتی ہیں، میرے پاس ایک بچی آئی تھی تو وہ ڈپریشن میں چلی گئی تھی، تو اللہ معاف کرے اس نے زہر کھا لی تھی. تو اب اسی کی سسٹر ہے میرے پاس جو وہ بھی ڈپریشن میں تھی. میں نے ان کو سمجھایا کہ انسان کو اللہ نے اگر اپنے جسم میں اگر ایک بھی ایسا حصہ ہے جو سلامت ہے تو اس سے بھی ہمت کر کے آگے بڑھنا چاہیے. تو آپ تو ماشاء اللہ نارمل ہیں، تو آپ کبھی بھی ایسا مت کرنا، اور یہ حوصلہ بھی دیتی ہوں. اور میری یہ خواہش ہے کہ یہ بچیاں مجھ سے جب چلی جائیں تو گھر بیٹھے بھی کام کریں. تو اس کے لیے میں مریم نواز صاحبہ سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ وہ کر رہی ہیں عورتوں کے لیے بہت کام، تو وہ میری بھی یہ بات سنیں اور ان پہ ذرا غور کریں، اور میرے ساتھ ساتھ ان بچیوں کے متعلق بھی میری ہیلپ کریں. اچھا، آپ یہ بتائیے گا، ظاہر سی بات ہے ان بچیوں نے یہاں سے سیکھ کے اپنے اپنے گھروں میں جانا ہے، انہوں نے آگے سسرال میں بھی جانا ہے، تو وہاں پہ بھی یہ سارا کچھ ان کے کام آنا ہے. تو یہ آپ کے لیے تو آپ کا ایک تو نام روشن ہو رہا ہے، دوسرا آپ کے لیے دعائیں نکلتی ہیں جو ان کے اندر سے، تو پھر یہ آپ قدرت کا کیسا جو ہے نظارہ دیکھتی ہیں؟ بہت اچھا لگتا ہے، اور یہ میری خواہش بھی تھی کہ مجھے دعائیں بھی ملیں، لیکن یہ بچیاں اس قابل ہوں کہ وہ کسی کی محتاج نہ ہو. جیسے کہ آج کل معاشرے میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ بچیوں کو جو ہے اس کے متعلق بھی بہت ٹارچر کیا جاتا ہے. اس کے بعد بھی اور بھی ایسے بہت سے مسئلے ہیں جس میں ان بچیوں کو نیچا دکھایا جاتا ہے. تو میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ آئیں، جب میں آپ کو فری سکھا رہی ہوں تو پھر آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ میرے پاس آئیں اور معاشرے میں ایک باوقار اور سر اٹھا کے جینے والی بنیں. تو میری تو اپنی کوشش ہے، آگے اللہ کی جو رضا ہو. بچیاں جو ہیں وہ معاشرے میں فائنانشلی طور پر سٹرونگ نہیں ہو پاتی ہیں. پاکستان میں تو بالکل نہیں ہے، پاکستان میں تو بالکل نہیں ہے. جیسے میں نے حالات دیکھے ہیں جو میں دیکھ رہی ہوں، تو اسی حساب سے تو بالکل ہی نہیں ہے. ان کے لیے کوئی بھی، ہماری حکومت نے بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ اگر کوئی بچی نہیں بھی پڑھی لکھی
उनको हुनर सिखा के उनको घर बैठे भी तो काम दिया जा सकता है ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तो ऐसा होना चाहिए। हाँ जी, मेरे ख्याल ताकि आप ये इसलिए कर रही हैं कि जो भी गरीब गुरबा बच्चियां हैं जो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखती हैं, वो अपने आप को फाइनेंशियली तौर पर मजबूत करके माशरे में जो है ना एक अच्छा खासा और जो है ना वो हलाल रोज़गार कमा सकें। जी, बेशक इसीलिए कर रही हूँ मैं कि वो आगे भी बढ़ें। कल को अगर उनकी शादियाँ भी होती हैं, अपने घर होते हैं, तब भी खुशहाल रहेंगी। तो अगर मैं देखें, आपको मैंने बताया कि मैं खुद से ये कर रही हूँ, तो बहुत मुश्किल होती है मुझे। तो अगर हमारी हुकूमत चाहे तो वो तो ईज़िली कर सकती है, क्योंकि उनके पास तो माशाल्लाह हर चीज़ का इख्तियार होता है। हम जैसे कोशिश कर रहे हैं तो उनको तो आगे आना चाहिए, मेरी हेल्प भी करनी चाहिए और इन बच्चियों की भी। हाँ जी। अच्छा, आपने डबल एमए कर रखा है, आपने किन सब्जेक्ट्स में डबल एमए किया? मैंने एमए उर्दू किया था और एमए स्पेशल एजुकेशन। एमए स्पेशल एजुकेशन किया है। तो आप ये बताइएगा, ये आपको डिसेबिलिटी कब से? 7 माह की थी मैं। जी, तब अम्मी बताती थी कि मुझे टाइफाइड हुआ था, जिससे फिर मुझे पोलियो हो गया था। आपकी शादी नहीं हुई, तो आप मुआशरे में जो हैं ख़ुद को किस तरह देखती हैं? आप स्ट्रॉन्ग हैं, ज़हनी तौर पर आप मज़बूत हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने आप को किसी से कम नहीं समझती, क्योंकि जब अल्लाह साथ है तो मैं किसी को भी खुद को कम नहीं समझना चाहिए। पैदा करने वाला है वो भी और पालने वाला, सब कुछ अल्लाह के हाथ में। तो अपने ज़हन को, अपनी सोच को मज़बूत रख के आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती इंसान को, जब आप मज़बूत हैं। आखिर पे जो है अपने इस इदारे के लिए आप मुख़य्यर हज़रात से क्या कहना चाहेंगी? यही मैं कहना चाह रही हूँ कि जिस तरह मैं मेहनत कर रही हूँ उन बच्चियों के लिए कि ये कल को किसी के मोहताज ना हो, आगे बढ़ें, तो ये उनसे भी मेरी गुजारिश है कि वो भी आके मेरे साथ इन बच्चियों के लिए कुछ ना कुछ तो करें, और ताकि मेरा ये इदारा चलता रहे, बंद ना हो। और बस यही अपील है मेरी। और मेरे खुद के लिए मैं चाहती हूँ मुझे जॉब मिले। अगर मेरे पास गवर्नमेंट जॉब होगी तो मैं और भी मज़ीद इन बच्चियों के सहारा बन पाऊँगी।